ہوئے تو اللہ نے فرمایا سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، صبح اور رات امن والے ہو کر سیر کرتے رہو، گھومتے پھرتے رہو، سیر و سیاحت کرو، تفریحات کرو، لیکن تم پر صرف ایک پابندی تھی۔ وہ کیا پابندی؟ کہ تم نے جتنے نبی آئے انہیں فالو کرنا ہے، ان کے احکامات کو اپنانا ہے، ان کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ان کے احکامات کے مطابق اپنی سیرت کو ڈھالنا ہے، ان کی سیرت و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور اس کے علاوہ تمہارے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ناشکرے ہو گئے، اور ان کے جو پیسے والے تھے انہیں غربا سے حسد ہونے لگا، غربا سے بغض کرنے لگے، غربا سے جلن اور کینہ اپنانے لگے۔ اور وہ کیا؟ یا اللہ عز و جل، ہم پیسے والے ہو کر ہم صبح کو چلتے ہیں، ہم دوپہر میں کسی دوسری بستی میں پہنچ جاتے ہیں، ہمیں بھی وہی سہولیات میسر ہیں اور ان غریبوں کو بھی یہی سہولیات میسر ہے۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں ممتاز رہنے کا شوق ہے، ہمیں نمایاں رہنے کا شوق ہے، تو کریم مالک ہمیں بھی ایسا کر دے کہ ہم میں اور غریبوں میں نمایاں فرق ہو جائے، ہم چلیں تو آسانی سے پہنچ جائیں اور غریب پریشان ہوتا رہے۔ اب وہ نعمتوں کی ناشکری نہیں کرنے لگے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح کی دعائیں کرنے لگے۔ اور اصول یہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے تنگی، دوسروں کے لیے مشکلات، دوسروں کے لیے پریشانی کا باعث بنتا ہے نا، کبھی خود بھی سکون والی زندگی اسے میسر نہیں آتی، وہ کبھی نعمتوں سے محظوظ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فقالوا، تو وہ دعا کر بیٹھے، بولے ربنا باعد بین اسفارنا، یا اللہ ہمارے درمیان سفر کی دوریاں پیدا کر دے، یا اللہ یہ جو بستیوں کے درمیان بستیوں سے ملی ہوئی ہیں، علاقوں سے ملے ہوئے ہیں، شہر سے ملے ہوئے ہیں، یا اللہ عز و جل ان کے درمیان رکاوٹیں پیدا کر دے، دوریاں پیدا کر دے۔ وظلموا انفسهم، اللہ فرماتا ہے انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ جب اپنی جان پر ظلم کیا تو فجعلناہم احادیث، ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا، ہم نے انہیں عبرت کا سبق بنا دیا، عبرت کا نشان بنا دیا۔ ومزقناہم کل ممزق، ہر طرح کی پریشانی کا مزہ چکھا دیا، ہر طرح کی مصیبت کا شکار کر دیا، ہر طرح کی آفت و بلا میں مبتلا کر دیا۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، کہ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ہر صبر کرنے والے کے لیے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے، کہ صبر کرنے والا جب مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے، اور شکر کرنے والا جب نعمتوں پر شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں کے بدلے میں نعمتوں کا اضافہ عطا فرماتا ہے، اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ امن و عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو بڑی نعمتیں ہیں، جن کو میسر آ جائے انہیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور جن کے پاس نہیں ہے انہیں صبر کرنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن کا حال بڑا عجیب ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے بہتر ہے، کہ مصیبت میں ہو صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، نعمتوں سے محظوظ ہو رہا ہو، لطف اندوز ہو رہا ہو، شکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اسے اجر عطا فرماتا ہے، اس کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے۔ ناظرین، پتہ لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صابر و شاکر رہنے والا ہی اللہ کا بندہ ہے، اور صابر و شاکر رہنے کا ایک طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھ کر انہیں اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے، تبھی بندہ شکر کرنے والا کہلاتا ہے، صبر کرنے والا بنتا ہے۔ پھر آگے فرماتا ہے